بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس میں معجزات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، تمام عمر جو ہے، جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا کہ اے دنیا والو، میرے محبوب کے طور طریقے کو دیکھو، سیکھو، اس پر عمل کرو۔ کائنات میں اگر کسی کو اپنا آئیڈیل سمجھنا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کو سمجھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن 4 سال دائی حلیمہ کے ہاں گزرے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، 8 سال کی عمر میں دادا جان بھی انتقال کر گئے۔ جب میرے محبوب کی 8 سال عمر ہوئی، کہتے ہیں دادا جان کی ایک مسند لگتی تھی، حضور آ کر اس مسند پر بیٹھ گئے۔ جب مسند پر بیٹھ گئے تو آپ کے جو چچا تھے وہ کہنے لگے کہ اے محمد، آج تک اس مسند پر کوئی نہیں بیٹھا، یہاں تک کہ کسی نے آج تک یہ جرت جسارت نہیں کی، آپ کیسے بیٹھ گئے؟ کہتے ہیں حضور بے نیاز ہو کر بیٹھے رہے، بے فکر ہو کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ عبد المطلب دادا جان خود تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کو کیا کہہ رہے تھے، کیوں بیٹھا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو بادشاہوں کی تمام خصلات میرے بیٹے کے اندر موجود ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ کون ہے میرے بعد جو میرے بیٹے کو سنبھالے؟ پھر کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں کسی کو ذمہ داری دینے والا؟ یہ اختیار تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ وہ جس کو پسند فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ابو طالب کی گود میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حضرت ابو طالب کو پسند فرمایا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ہاں ہی آپ تشریف فرما رہے۔ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال عمر ہوئی تو اپنے ایک چچا کے ہمراہ ملک یمن کی طرف گئے۔ ملک یمن کی طرف جب گئے، 10 سال کی عمر تھی، جب آپ کے چچا جان کا نام تھا زبیر بن عبد المطلب، ان کے ساتھ سفر کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ کہتے ہیں کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس اونٹ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اترے، بچپن ہے، 10 سال کی عمر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر سوار ہو گئے جس اونٹ سے لوگ ڈر رہے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی سے دوسری وادی تک کا سفر اس اونٹ پر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ سے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یمن کی طرف تشریف لے کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، کہتے ہیں اس وادی میں اس جگہ پہ پانی ہی پانی بھرا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل قریش میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، تو وہ تمام پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا پانی ہے، جب جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہاں اس وقت ان کو کوئی پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ واپس جا کے مکے کے اندر جب یہ بات بتائی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی عمر والے اس عمل کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بابرکت بچہ ہمارے یہاں آج تک نہیں آیا۔ تو ناظرین کرام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر میں یہ واقعہ جب دکھایا تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و شوکت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف تشریف لے کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف گئے تو کہتے ہیں کہ ایک قافلے کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت ایک راہب تھا جس کا نام کہتے ہیں بحیرہ راہب تھا۔ بعض اس پر زبر دے کر بھی پڑھتے ہیں، بعض پیش دے کر بھی پڑھتے ہیں، بحیرہ راہب بھی پڑھتے ہیں، بعض بحیرہ راہب بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ بہرحال وہ جو بحیرہ راہب تھا، کہتے ہیں کہ وہ بڑا حیران کن نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، پھر کہہ رہا تھا یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ
اس کا نام محمد ہے، خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ابو طالب اس کو واپس لے کر چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ آپ ملک شام کی طرف جب جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی جو ہے وہ ان کے جو نقوش ہیں ان کو پہچان کر کہیں اس کو قتل نہ کر دیں۔ وہاں سے واپس انہوں نے بھیجا۔ کہتے ہیں جب حضور کو وہ اپنے پاس لے کر گیا نا، ہاتھ باندھ کر نا ایسے بحیرہ راہب کھڑا رہا، حضور کی خدمت کے لیے کھڑا رہا، اور اس انداز میں کہ گویا کہ وہ ایک غلامانہ انداز میں حضور علیہ السلام کے لیے کھڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ وہ بحیرہ راہب ہے جس کو ملنے کے لیے، جس سے سلام کرنے کے لیے بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ آیا کرتے تھے۔ آج یہ بحیرہ راہب حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ابو طالب اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو عزت اور شان شوکت دی ہے، یہ تمہارے خاندان کا نام روشن کرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مقام دیا ہے یہ رحمت للعالمین بن کر آئے گا اور پوری کائنات پہ چھا جائے گا۔ بہرحال معجزات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ تمام احباب جو ہے وہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور دیکھتے رہیں اور آخر تک دیکھتے رہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا اور آپ سنتے رہیں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔